اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کا قصہ جو میرا پورا نہیں ہوا تھا، اور یہ اب میں آگے کی طرف آدم علیہ السلام کے قصے کو شروع کر رہی ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے: أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور جیتا نہیں دیا تھا، چیتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف 23:7۔ آدم علیہ السلام نے کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ سورہ بقرہ میں 37:2۔ ان لفظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف سے توجہ ہے، اس کے معنی معزز اور نیاز اور تذلل کا اظہار ہے، اور اس کی مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاجی اور اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں علیہ السلام کو کثیر اور اولاد عطا فرمائی۔ اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل اور قابیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثرت سے اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطعی رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء 1:4۔ نیز فرمایا: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کے
पट्टों से इनकी औलाद को निकाली तो उनसे खुद इनके मुकाबले में इकरार कर लिया, यानी इनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे परवरदिगार नहीं हूँ। वो कहने लगे कि क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। सूरह अराफ 172/7 हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं से मज़कूरा आयत के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक सवाल किया गया था, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर इनकी पुश्त पर अपना दायां हाथ फेरा और उनकी औलाद निकाली और फरमाया मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और उन्हें जन्नत वाले अमल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा हाथ फेरा और मज़ीद औलाद ज़ाहिर फरमाई और इरशाद फरमाया कि मैंने उन्हें जहन्नुम के लिए पैदा किया है और ये जहन्नुमी वाले अमल करेंगे। एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब अमल के लिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा फरमाता है तो उसे जन्नतों वाले अमल की तौफीक देता है, और जो वो शख्स इनकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाता है, और अल्लाह ताला ने जब बंदे को जहन्नुम के लिए पैदा करता है तो उसे जहन्नुमों वाले अमाल में मशगूल कर देता है और वो शख्स इनकी वजह से जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। जमूरिया उल्मा ये राय रखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से वादा लिया गया था। उन्होंने इस हदीस से भी इस्तदलाल किया है जो हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक जहन्नुमी से कहा जाएगा कि अगर तेरे पास पूरी दुनिया का माल दौलत हो तो क्या तू फदिया के तौर पर वो सब दे देगा। वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझसे इससे आसमान की चीज़ का मुतालबा किया था। जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था इस वक्त मैंने तुझसे एक वादा लिया था तो कि तू मेरे साथ शिर्क नहीं करेगा, लेकिन तूने फिर भी शिर्क करने पर ही इसरार किया। मज़कूरा बाला आयत की तफसीर करते हुए हज़रत अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस दिन इन सब को जमा किया जो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले थे। इनको पैदा करके और इनकी सूरतें बनाकर उन्हें बोलने की ताकत दी। वो बोलने लगे तो इनके अहद वो पैमान लिया और उन्हें खुद इन पर गवाह ठहराया। फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा कि ज़रूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पर सातों आसमान और सातों ज़मीनों को गवाह बनाता हूँ और तुम पर तुम्हारे बाप आदम को गवाह बनाता हूँ। क़यामत के दिन ये ना कहना हमें इसका इल्म न था। याद रखो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मेरे सिवा कोई मालिक नहीं। मेरे साथ शिर्क न करना। मैं तुम्हारे पास रसूल भेजूँगा जो तुम्हें मेरा अहद व पैमान या दौला कर तुम्हें इसके खिलाफ वर्जी की सज़ा से डराएंगे और मैं तुम पर अपनी किताब नाजिल करूँगा। उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है और हमारा माबूद है। तेरे सिवा हमारा कोई रब या माबूद नहीं। चुनांचे इस दिन उन्होंने तामील व अहकाम का करार किया। अल्लाह ताला ने इन सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया। इसने इन सब को देखा तो इनमें मेरे गरीब खूबसूरत बदसूरत अफराद नजर आए। उन्होंने अर्ज की या रब काश तू इन सब को बराबर कर देता। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि मेरा शुक्र किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम को इनमें पैगंबर भी नज़र आए जो रोशन चिरागों की तरफ
منور تھے، ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے مشاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تو اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کے سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ سورہ احزاب میں 7/33۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کر کے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اسی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار رکھو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا نذیر من نذور اولی، یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبا نہیں دیکھا اور ان میں اکثر کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ سورہ اعراف 102/7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو تب قیامت کے تک پیدا ہونے والے ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں سے ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے؟ داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھرے دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادا تم قیامت کے دن کہو
ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم نے ان کی اولاد تھے اور انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کرے گا؟ کیا آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین میں ہی پیدا ہوئی، دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے۔ واللہ علم۔ تاریخ کی تبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کے سے کرے، یعنی اس کی لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبشرناه غرابا يبحث في الأرض لنريه كيف نواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی مأخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کریدنے لگا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ المائدہ 31-27/5۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کروں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد میں تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ المائدہ 28/5۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی و خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس سے بدلے میں وہی برائی کرنے پر پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اور مسلمان تلوار لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا مظلوم کو بھی سزا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی شدید خواہش بھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکونا من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں۔ ہاں جو دیکھا تو
تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو نے پہلے گناہ کے لیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میرے قتل کا بھی گناہ تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد صدی ابن زریر اور دیگر علماء علیہ السلام نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے کہ ابن زریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ غلط ہونے پر اجماع ہیں، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دیکھ کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف مقتول ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے اور قتل کے بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس کے فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت ذوالحلیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے بھی مروی ہے کہ اس میں الفاظ ہیں آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ سنن عربیہ میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے کہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے کہ اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح سے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اسے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور قطعی رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینا میں بھی اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ ہو۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور اسے جو توریت قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن سے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے کونین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوق ہوا اور خنوق سے اندر اور اندر سے محاویل اور محاویل سے متشل اور متشل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے دو عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام عدہ اور دوسری کا نام سلہ تھا۔
ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے بھی سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ یہ آدم علیہ السلام کا قصہ ابھی اور بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں جلدی سے جلدی آپ کے سامنے دوسرا واقعہ پیش کروں گی آدم علیہ السلام کا انشاءاللہ۔ اس میں بھی یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال کی تھی۔ آپ نے اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ انوش کی عمر 9 سال کی تھی جب اس کا بیٹا فینان پیدا ہوا۔ انوش کی عمر 90 سال کی تھی جب اس کا بیٹا فینان پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب فینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے یہاں یرد پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو ان کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متو شلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب متو شلخ 187 سال کا ہوا تو اس کے یہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے یہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے کا